أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين والقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اما بعد یہ مختصر تجوید کا لیکچر ہم نے شروع کیا ہے. تو سب سے پہلے عربی اور اردو میں جو حروف کا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ اردو میں الفابیٹ جو الف با ہے وہ 36 حروف ہوتے ہیں اور عربک میں 28 حروف ہوتے ہیں. تو 28 حروف ہم نے بورڈ پر لکھ دیے ہیں. اگر کسی مسلمان کو عربی حروف الف با کا نام یاد ہو تو وہ حروف مقطعات کے صحیح پڑھنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. جس کو صحیح عربی حروف تہجی کا نام یاد نہ ہو تو اس میں یہ احتمال رہتا ہے کہ وہ حروف مقطعات میں خطا کر جائے. تو اس لیے ایک دفعہ ہم مل کے پڑھتے ہیں عربی حروف الف با کے نام. تھوڑے سے 12 حروف کے نام اردو سے مختلف ہیں عربی میں نام. تو جو سیم ہیں وہ سیم ہی پڑھیں گے, جو مختلف ہیں ان کے آگے میں کوئی نشان لگا دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد ضا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. یہ ہو گئے ہمارے پاس جن کے نام اردو اور عربی میں مختلف ہیں. یہ ایک با تا ثا حا خا را زا طا ظا فا ہا یا. اور اس کے بعد آتے ہیں جو بیسک عربی صحیح کرنے کے جو مؤثر چیزیں ہیں وہ ہے زبر زیر پیش. ان کی آوازوں میں اردو اور عربی میں یا عربی اور فارسی میں بڑا فرق ہے. تو عربی میں زبر کی آواز شارٹ ہوتی ہے اور باریک ہوتی ہے. وہ باریک حروف کے ساتھ باریک ہوتی ہے. جتنی عربی میں باریک ہوتی ہے زبر کی آواز اتنی اردو میں یا دوسری زبانوں میں باریک بینی نہیں ہوتی ہے. تو اسی طرح پیش میں بھی وہی مسئلہ ہے. عربی میں پیش کی آواز چھوٹی ہوتی ہے اور ہونٹوں سے ادا ہوتی ہے, اور اردو فارسی یا دیگر زبانوں میں جو ہے جہاں سے بھی نکالیں پیش کی آواز پیش سے ملتی جلتی ایک آواز ہوتی ہے, خاص پیش کی آواز بھی نہیں ہوتی ہے. صرف ایک دو کلمے ایسے ہیں اردو میں جیسے اس اور اس میں زیر کی آواز صحیح عربی والی پڑھی جاتی ہے. کلمے اس اور اس کلمے اس کے اندر پیش کی آواز صحیح پڑھی جاتی ہے. تو اب ہم آتے ہیں زبر کی طرف. سب سے پہلے جو عربی صحیح کرنے کا اہم کردار ہے وہ زبر زیر پیش ہی کا ہے. وہاں سے لہجہ بنانا یا لہجہ بننا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر کسی کا زبر زیر پیش کا لہجہ صحیح ہو تو صحیح عربی بولنے صحیح قرآن مجید پڑھنے میں وہ اچھا کامیاب ہو جاتا ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں زبر. زبر کو ہمارے اردو زبان میں جو زبر بولتے ہیں اس کو عربی میں فتحہ بولتے ہیں. فتحہ کا معنی ہے ایک بار زبان کا کھولنا. لہٰذا زبر کی آواز یا زبر کی علامت کو ہمیں پڑھتے وقت اپنا منہ کھولنا ہے, تب اسے زبر کہا جائے گا. جیسے بے پر زبر آ جائے تو ہم بولیں گے با, الف پر زبر آ جائے تو ہم پڑھتے ہیں
اچھا، ایک اور بات وہ اس ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ جو لیٹر پتلے ہیں ان کے ساتھ زبر کی آواز بھی تھوڑی سی پتلی ہوتی ہے، اور جو حروف موٹے پڑے جاتے ہیں عربی میں ان کے ساتھ زبر کی آواز بھی موٹی ہی پڑی جائے گی. جیسے الف جو ہے پتلے حروف میں سے ہے تو اس کے ساتھ زبر کی آواز بھی پتلی ہوگی. وہ جو موٹے حروف ہیں جن کو عربی زبان میں موٹے پڑے جاتے ہیں ان کو میں پہلے سرکل کرتا ہوں تاکہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہو جائے. اس لائن میں صرف خا اور را ہے جن کو ہمیں موٹا کرنا ہے. دوسری لائن میں یہ چاروں حروف ایک جگہ میں جمع ہیں کہ ان چاروں کو موٹے کرنے ہیں اور غین کو موٹا کرنا ہے اور قاف کی آواز کو موٹی کرنی ہے، اور آخری لائن میں کوئی لیٹر نہیں ہے. 7 حروف ہمیشہ موٹے ہوتے ہیں، اور را پر زبر اور پیش آئے تو موٹا ہوتا ہے، زیر آئے تو باریک ہوتی ہے را کی آواز. خا، صاد، ضاد، طا، واو، غین، قاف. یہ 7 حروف زبر کے ساتھ بھی موٹے ہوں گے، زیر کے ساتھ بھی موٹے ہوں گے اور پیش کے ساتھ بھی موٹے ہوں گے. لیکن زبر کے ساتھ ان کی موٹائی کمال تک پہنچتی ہے، پیش کے ساتھ تھوڑی سی طبیعی طور پر کم ہو جاتی ہے اور زیر کے ساتھ اور بھی کم ہو جاتی ہے. ہمیں کم کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے بلکہ ہمیں پورا موٹا ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. وہ طبیعی طور پر ہمارے زبان سے تھوڑا سا زبر کے مقابلے میں پیش کے ساتھ اور پیش کے مقابلے میں زیر کے ساتھ تھوڑا سا موٹائی میں کمی آ جائے گی. جیسے اگر ہم اس کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو خا ہوتا ہے، خا. اتنا موٹا زیر کے ساتھ یا پیش کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں. جیسے پیش کے ساتھ بولیں گے تو خو اور زیر کے ساتھ بولیں گے تو خی. اب ہم زبر کے ساتھ پڑھیں گے، زبر بھی لگاؤں گا اور آپ میرے ساتھ مشق بھی کریں گے. پتلے والے حروف کے ساتھ زبر کی آواز بھی پتلے کریں گے. ا، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، و، ه، ا، یا. ہماری پاکستانی زبانوں میں مختلف آوازیں نکالی جاتی ہیں. جیسے اس کو کئی طریقوں سے ہم ادا کر سکتے ہیں، لیکن زبر کی ایک خاص آواز ہے، اس کی طرف توجہ کر کے زبر کی آواز جو مومنین نکالیں گے، مسلمان نکالیں گے، ان کی عربی جو لہجہ ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. جیسے اس کو ہم با بھی بول سکتے ہیں، با بھی بول سکتے ہیں، لیکن صحیح کیا ہے؟ صحیح ہے با، با، تا. سب حروف کے ساتھ آواز ایک جیسی رہے گی. منتہا یہ موٹے حروف کے ساتھ کچھ زبر کی آواز میں بھی، موٹے حروف ہونے کی وجہ سے زبر کی آواز میں بھی کچھ موٹائی آ جائے گی. جیسے خا، خا. اچھا، اس کے بعد اگر یہی حرکت حرف کے نیچے آ جائے تو اس کی ایک خاص آواز چینج ہوتی ہے. جیسے یہیں حرف الف کے نیچے آ جائے، زیر ہو جائے، اس کو زیر کہتے ہیں. زیر اس لیے کہتے ہیں، عربی میں اس کو کسرہ کہتے ہیں. اس کا نام کسرہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ زیر والے حرف کو تلفظ کرتے وقت ہونٹ نیچے کی طرف آتے ہیں. اور اردو اور عربی میں زیر کی آواز میں اچھا بڑا خاصا فرق موجود ہے. وہ یہ کہ عربی میں زیر کی آواز باریک ہوتی ہے اور تیز ہوتی ہے اور شارٹ ہوتی ہے، لیکن ہماری دوسری زبانوں میں باریکی اور شارٹ اور اس کی آواز کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے. لیکن عربی میں صحیح لہجہ، صحیح انداز میں عربی بولنے کے لیے زیر کی آواز کی طرف توجہ دینی ہوتی اور صحیح کرنی ہوتی ہے. جیسے یہ ہے ای، اگر صحیح عربی میں بولیں تو ای.
बी। आप मेरे बाद पढ़ेंगे ती, सी, जी, ही, खी, दी, री, री, जी, सी, शी, स्वी, वी, त्वी, वी, ई, गी, फी, की, की, ली, मी, नी, वी, ही, ई, यी। एक दफ़ा फिर ज़ेर की आवाज़ की तरफ तवज्जो करते हुए हम मशक करेंगे। ज़ेर की आवाज़ को बारीक करनी है और छोटी करनी है, शॉर्ट करनी है। जैसे ई, इसको अगर जैसे जैसे हम लंबा करते जाएंगे हमारी रीडिंग में जो है गलती का अंदेशा ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जैसे ई को अगर फ़र्ज़ करें ई करें तो ये हमारे लिए जो हुरूफ मद्दा है वहाँ जाके मुश्किलात पैदा करेगी। इसलिए यहाँ ज़ेर की आवाज़ को शॉर्ट करने की आदत बनाएं तो हुरूफ मद्दी हम आसानी के साथ पढ़ सकेंगे। एक दफ़ा फिर प्रैक्टिस करेंगे। ई, बी, ती, सी, जी, ही, खुई, दी, री, री, जी, सी, शी, स्वी, वी, त्वी, वी, ई, गी, फी, की, ली, मी, नी, वी, ही, ई, यी। अब हम आते हैं पेश की तरफ। पेश की आवाज़ भी अरबी में उर्दू से मुख्तलिफ होती है। उर्दू में पेश की आवाज़ अमूमन ओ की तरह होती है, लेकिन अरबी में ओ जैसी आवाज़ मौजूद ही नहीं है। जैसे अगर बे पर पेश है या अलिफ पर पेश है तो बोलेंगे उ, और पेश की आवाज़ अरबी में होंठों से निकलती है, अंदर से नहीं निकालेंगे। जैसे अंदर से निकाले तो आवाज़ दूसरी होती है। जैसे ओ, होंठ गोल भी हो लेकिन आवाज़ अंदर से निकलती हो तो दूसरी होती है, पेश की आवाज़ नहीं, पेश की आवाज़ से मुख्तलिफ होती है। जैसे ओ, वो, तो, ये पेश की आवाज़ नहीं है। लिहाजा सही पेश की आवाज़ क्या है अरबी में? उ, बु, तु, सु। अभी मैं पेश भी लगाता हूँ और साथ उसका प्रैक्टिस भी करते हैं। उ, बु, तु, सु, जु, हु, खु, दु, जु, रु, जु, सु, शु, सु, वु, पु, वु, उ, गु, फु, कु, कु, लु, मु, नु, वु, हु, उ, यु। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद।